یہ ہو گئی ساری آپ کے جو ایجنڈا یا جو آپ کا مینیفیسٹو اس کی بات، لیکن اس کی بڑی ایک پریکٹیکل سائڈ ہے. پالیٹکس از بروٹل. ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ کیا ڈیموگرافک ہے؟ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایج گروپ ہے؟ وہ آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ پولرائز انوائرمنٹ میں پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے. آپ لوگ کا کہاں پہ چلتا ہے؟ دیکھیے اباؤٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی 33% سے 44% تک لوگ جو انہوں نے ووٹ دیا ہے پچھلے الیکشن میں وہ اپنی پارٹی کی چوائس سے مطمئن نہیں تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایج گروپس دیکھیں خاص طور پہ پنجاب میں تو 15 to 24 پی ٹی آئی جیتتا تھا، 24 to 35 پی ٹی آئی جیتا ہے، 35 to 50 پی ٹی آئی جیتا ہے. مسلم لیگ ایک ہی گروپ میں جیتا ہے 50 اینڈ اوور، جو کہ گروپ ڈکلائن ہو رہا ہے اور یہ گروپ آپ کا بڑھ رہا ہے. ہاف آف یور ووٹرز آر لیس دین 35 ایئرز ایج. ٹھیک ہے، سو وہی آپ کا ڈیموگرافک ہوگا. خواتین کو ہماری ہر پارٹی اگنور کرتی ہے. ہم نے بڑی کوشش کری ہے کہ خواتین کی بات کریں. آج بھی ظفر مرزا صاحب نے بات کری، بینا رضا نے بات کری، ینگ لوگوں سے بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ڈیموگرافک جو ہوگا وہ معاشرے کے ویک طبقات ہوں گے. نوجوان کا کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، خواتین کی انسفیشینٹ ریپرزنٹیشن ہے. دیگر لوگ، اور آج تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسا گروپ نہیں رہا، مڈل کلاس ہو یا ایون اپر کلاسز ہوں، کہ جو اس ٹیکس کے اور اس بوجھ کے نیچے نہیں دب گیا. ٹھیک بات ہے، لیکن یہ جو آپ ووٹر کی بات کر رہے ہیں امیڈیٹلی 2-3 سال کے اندر تو بیانیہ ایک ہی ہے، یا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. انفارچونیٹ بات ہے، ایشوز کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے، پرفارمنس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس وقت ووٹر بڑا ڈیوائیڈڈ ہے. یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے آپ للکاریں ہیں تو آپ پاپولر ہو جائیں گے. دیکھیے خان صاحب تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے. جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پرے کر دیا تو وہ اب ان کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں. نواز صاحب کا بھی ایسے تھا، لیکن میاں صاحب اس طرح میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ نہیں تھے. لیکن بہرحال مطلب سو دس از آلویز دا کیس. ہم تو ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہے نا. ہماری ریلیشن شپ ود اسٹیبلشمنٹ ول بی ایز ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. جو شاہد صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے اور دیگر نجی محفلوں میں بھی کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، انکلوڈنگ ود اسٹیبلشمنٹ وچ از اے ریالٹی ان پاکستان. لیکن ہم کسی کی نوکری کرنے نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہم عوام کی نوکری کرنے آئے ہیں اور ہم عوام کی بات کریں گے اور پبلک انٹرسٹ کی بات کریں گے. اسی لیے آپ کو 45 پہ آنا ضروری ہے. اگر آپ 47 پہ آتے ہیں تو پھر آپ عوام کی بات نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ کو آر ٹی ایس کے بغیر آنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ آر ٹی ایس پہ آتے ہیں تو پھر آپ جنرل فیض کو فون کرتے ہیں کہ جاؤ یار اسمبلی کے اندر نمبر پورے کروا دو. تو آپ کو آنا، اگر اپنے بلبوتے پہ کوئی آئے گا تو وہ پاکستان کا کام کر سکے گا. اور میں اس کی بالکل گارنٹی نہیں دے رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی آئیں گے، لیکن اس کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے. صحیح. اور ابھی اس کا جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی 3-4-5 سال کی سیاست میں آپ کو لگ رہا ہے آپ کی اسپیس بن رہی ہے، یا اور اگر بنے گی تو کیسے بنے گی؟ دیکھیے ہم سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ہم نے کوشش کی ہے، کچھ اشتہار وغیرہ ڈالے ہیں. آج دیکھیے کہ نئی پارٹی پاکستان میں بنتی ہے اگر تو اتنی اللہ کی مہربانی سے پذیرائی نہیں ملتی جو ہماری ہوئی ہے. سب چینلز نے بھی کور کیا ہے، میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے. اتنے لوگ آئے تھے، ہم نے پبلک ایونٹ بھی نہیں تھا لیکن لوگ آ گئے تھے. ہم کو اب جا کے ریٹیل پالیٹکس کرنی ہے. ہم کو جا کے گلگت سے لے کے کراچی تک ڈسٹرکٹ، ہر پنجاب کے، بلوچستان کے، کے پی کے ڈسٹرکٹ، سندھ کے ڈسٹرکٹ میں جا کے لوگ جمع کرنے ہیں، لوگ بٹھانے ہیں، لوگ کو پامبر بنانا ہے. یہ میں نے لائک آئی سیڈ کہ 1 سال تو کم از کم پارٹی کی آرگنائزیشن میں لگے گا. I cannot guarantee you success, but I can guarantee you a sincere effort. لیکن سیٹ تو نکالنی ہے نا، سیٹ تو جیتنی ہے. You almost won it, but I actually 11.5 بجے تک تو جیتا ہوا تھا، لیکن وہ نواز شریف کا ووٹ تھا. یہ میں کہنے والی تھی کہ وہ پی ایم ایل این کا ووٹ نہیں تھا. انڈیویجولی اپنی حیثیت کے اندر بھی آپ لوگوں کو ایک ویو کا ووٹ بھی ہوتا ہے لیکن اپنا ووٹ ہے، تو وہ ووٹ پھر کہاں سے کمپنسیٹ کریں گے آپ؟ کیونکہ شاہد صاحب بھی پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑتے رہے ہیں. شاہد صاحب 1988 کے اندر پی ایم ایل این کے خلاف لڑے تھے اور پھر بھی جیتے تھے. اس کا یہ مطلب، لیکن دیکھیں ہم تو اب تک پی ایم ایل این میں ہی تھے نا، تو اسی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے. اور میں تو خود آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے ووٹ ملا تو نواز شریف کا ووٹ تھا. لیکن اب ہم اپنی بات کریں گے. اگر ہو سکتا ہے کہ لوگ ووٹ دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 3-4 پیچھے تینوں پارٹیاں ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئی ہیں؟ کیا اب تک انہوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہے؟ کیا پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک اگر ہو گیا ہو اور پچھلے 30 سال پہلے اگر سب سے امیر تھا تو کچھ نہ کچھ تو ہم حکمرانی میں غلطی کر رہے ہیں نا. کہیں نہ کہیں تو ہمارے نظام میں سکم ہے نا. ہم سکم کی ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک بات تو سب لوگ مانتے ہیں نا کہ مفتاح اور شاہد کی جو ٹیم تھی وہ کمپیٹنٹ ٹیم تھی اور کوئی ان کا ماضی داغدار نہیں ہے. تو ہم یہ 2 چیزیں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کمپیٹنٹ بھی ہیں اور داغدار ماضی بھی نہیں ہے. اور ہماری لائلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہے. ہماری لائلٹی کسی فرد واحد سے نہیں ہے، ہماری لائلٹی ہمارے آئین سے ہے. سو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ اگر میں تو نمبر 1 پرابلم اکانومی تو ہے، لیکن اگر اکانومی کو فکس بھی کرنا ہے سب سے بڑا تو ایشو سول ملٹری بیلنس ہے نا. بالکل، یہ سیاسی جمود کو ختم جب تک نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کیسے آئے گا؟ بیکاز ابھی دیکھیں نا، کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. طاقت کا بے دریغ استعمال ہے. دوسری طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لچک نہیں ہے. تو یہ آگے بڑھنا ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم ہندوستان سے کبھی بہتر تعلقات کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے؟ ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا.
فلسطین کے اندر یہ حماس کے جو مجاہد ہیں یہ جب لڑتے ہیں یہ ان سے جینوسائیڈل فورسز آف اسرائیل سے، اور جب یہ لوگ سیز فائر کی بات کرتے ہیں تو قطر میں یہ بھی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ایسا کیا مشکل ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی ہیں؟ مطلب اگر آپ اپنے دشمنوں سے بات کر لیتے ہیں تو یہ تو سیاسی مخالف ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو 1-1.5-2 سال ہم ری امیجننگ پاکستان کرتے رہے. لوگ کہہ رہے تھے آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے، الیکشن سے پہلے بنائیں گے، آپ اس کی بی ٹیم ہے، آپ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے. ہم ایک ہی بات کرتے تھے کہ یار آپس میں بیٹھو اور بات کرو. اور یہ ہم نے نہ صرف پبلکلی بات کی ہے لیکن نجی محفلوں میں بھی سیاسی لیڈران سے گزارشیں کی ہیں کہ خدا را یہ جمود توڑو، ایک دوسرے سے بات کرو. یہ مسئلے ملک کے مسئلے، انا کے مسئلے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک